السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله، كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو ایک خاص موضوع پر ہو رہی ہے جو ہماری زندگی، ہمارا عمل اور ہماری آخرت کو جوڑ دیتا ہے۔ وہ ہے تزکیہ نفس۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو بہت ساری نعمتیں دے کے بھیجا، اور وہی نعمتیں ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ حکومت کی نعمت ہو، چاہے وہ کسی عہدے کی نعمت ہو، پوسٹ کی نعمت ہو، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے ایک عہدہ دیا ہے کہ ہم کسی کے بیٹے ہیں، بیٹا ہونا یہ ایک عہدہ ہے، ایک نعمت ہے، تو ہم اس کے لیے صالح بن کے دکھائیں۔ باپ ہونا ایک نعمت ہے، تو اولاد کو صالح بنانے کے وسائل اور چیزیں مہیا کریں۔ جب تک کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کے وسائل مہیا نہیں ہوتے، وہ چیز خیال میں تو ہو سکتی لیکن بن نہیں سکتی۔ مثلاً آپ کو ایک بہترین عمارت بنانی ہے، ایک بلڈنگ بنانی ہے، گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، آپ کے خیال میں ہے کہ مجھے ایک بنگلہ بنانا ہے اور وسائل ایک جھوپڑا بنانے کے بھی نہیں ہے، تو کیا بنگلہ بن سکتا ہے؟ سوچ سکتے ہیں بنانا ہے، لیکن بنانے کے لیے وہی وسائل چاہیے جو ایک بنگلے کو بنانے کے لیے آج کے زمانے میں موجود ہے۔ مثلا اتنے کوانٹٹی میں سریا ہو، اتنے کوانٹٹی میں سیمنٹ ہو، کھڑی ہو، بہت سارے اس کے وسائل ہیں، تب جا کے وہ بنے گا۔ ہم کو ایک بلڈنگ بنانا ہے، ٹاور بنانا ہے، لیکن ہمارے پاس سامان کتنا ہے؟ ایک گھر بنانے کا، تو کیا ٹاور بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ سوچ سکتے ہیں کہ بنانا ہے، لیکن اس چیز کو بنانے کے لیے اتنا مٹیریل، اتنے وسائل ضروری ہیں، تبھی وہ چیز تیار ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک کپڑا بنانا ہے پہننے کے لیے، ایک شرٹ بنانی ہے، کرتا بنانا ہے، شرٹ میں مثلا 2 میٹر کپڑا لگتا ہے، وہ 2 میٹر کپڑا مہیا کرنا ضروری ہے، تبھی شرٹ تیار ہوگی۔ جس چیز کو بھی آپ کو بنانا ہے وہ وسائل ضروری ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نسل کو متقی بنانا ہے، ہمیں اپنی نسل کو پاکیزہ بنانا ہے، ہمیں اپنی نسل کو محب اہل بیت بنانا ہے،
ہمیں اپنی نسل کو محب الہی بنانا ہے، ہمیں اپنی نسل کو محب قرآن بنانا ہے، ہمیں اپنی نسل کو محب انبیاء بنانا ہے، ہمیں اپنی نسل کو محب شہداء بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے جس سے ان بچوں کو جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ چیزیں ہم اس کو پرووائڈ کرائیں، اسے ہم دیں۔ آج کے دور میں اس چیز کو میں عرض کر چکا ہوں، ہم نے اپنے نسل کو گمراہ کرنے کے وسائل تو مہیا کیے ہیں، لیکن اسے پاکیزہ بنانے کے وسائل ہمارے پاس مہیا نہیں ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، مولانا صاحب میرا بچہ ابھی 14.5 سال کا ہو گیا ہے، 6 مہینے میں 15 سال کا ہو جائے گا، اس کے بالغ ہونے پر کیا کیا کرنا چاہیے وہ بتا دیں، اس پر کیا کیا واجب ہوتا ہے اور کیا کیا احتیاط ہے، اس سے کیا سوال کرنا کریے۔ یا ہم نے کوئی ایسا جشن رکھا ہو کہ بھئی میرا بیٹا 15 سال کا ہے، آج جشن ہے، ہم ایک عالم دین کو بلائیں گے یا ایک ایسے مفکر کو بلائیں گے، ایک ایسے جاننے والے کو بلائیں گے، اور ہم سارے 15 سال کے بچوں کو دعوت دیں گے، وہ ہمارے یہاں محفل میں تشریف لائیں، اور وہ آغا صاحب 15 سال کی عمر والوں کے لیے جو واجبات ہوئے ہیں ان کے بارے میں کھل کے بتائیں۔ کیا ایسا کر رہے ہیں؟ وسائل ہی مہیا نہیں کرتے۔ جب ہم نے ان کی طہارت کے لیے، مثال کے طور پر اگر ایک 14-15 سال کے بچے سے غسل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، نہ جانے وہ کتنے دن کتنے سال نجس رہا، کسی دوست نے کسی احباب نے اسے بتایا کہ نہیں بتایا۔ والدین اور اولاد کے درمیان میں اب اتنا کھل کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ ابا اسے بتائے بیٹا تم 15 سال کے ہو گئے ہو، تم نجس تو نہیں ہوئے ہو، تمہارا لباس نجس تو نہیں ہوا، تمہیں اس طرح کا تو نہیں ہو رہا ہے، اب تمہیں غسل کرنا چاہیے، غسل کے طریقے یہ ہیں۔ تو ہمیں اسے پاکیزہ بنانے کے لیے وہ وسائل مہیا کرنا پڑے گا، جس طرح عمارت بنانے کے لیے عمارت کے وسائل چاہیے، کھانا بنانے کے لیے کھانے کے وسائل چاہیے، لباس پہننے کے لیے لباس کے وسائل چاہیے، وہ مٹیریل چاہیے۔ ہم وہ اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مہیا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم مہیا کر رہے ہیں، اسے طہارت سکھانی ہے، پاکیزہ رہے، غسل اسے پہلے ہی پتہ ہو جائے، تو اسے ہم غسل جمعہ سے اسٹارٹ کریں، بیٹا ہر جمعہ کو آپ کو غسل کرنا ہے، طریقہ سیکھ گیا ہے، 15 سال میں صرف نیت سکھانا پڑے گی۔ لیکن ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، کالج جانے کے لیے وہ بچہ نہیں ہے، اسکول جانے کے لیے وہ بچہ نہیں ہے، لیکن مدرسے جانے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے وہ ابھی بچہ ہے، وہ خود سیکھ جائے گا۔ ہم کیسے سیکھ گئے؟ ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکا، وہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارا ضمیر جانتا ہے۔ ہم گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے ہمیں کیسے پتا چلا؟ جب پتا چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ مثلا آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، مولانا صاحب میرے سارے دوست جو ہیں وہ ایک پارٹی کر رہے ہیں اور اس پارٹی میں وہ شراب بھی پیئیں گے، میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ اس پارٹی میں جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ سب سے پہلا تو سوال یہی ہے، ایک مومن کے دوست شرابی نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کے دوست شرابی ہو تو ٹٹولے اپنے ایمان کو، تلاش کرے اس کے ایمان میں کیا کمی آ گئی ہے۔ ایمان کے لیے بہترین سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ بہشت ہے۔ نیک اعمال کریں گے، جب ہم نیکی کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے برائی کے راستے چھوٹتے چلے جائیں گے۔ آپ ایک کسی لانگ راستے پہ جاتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، وہ آپ سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم ہر راستے پر جائیں گے تو شاید ہم اپنی منزل کو تلاش نہ کر پائیں۔
اس لیے اللہ نے ہمارے لیے پہلے اسباب مہیا کیے. تم کو ہم تک واپس آنا ہے, میرے قاعدے و قانون کو سمجھنا ہے, تو میں تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ اسباب فراہم کرتا ہوں, یعنی نبی بھیج رہا ہوں. وہ نبی تمہارے لیے یہ بتائے گا تم یہ پھل جو ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے ہے کہ نہیں ہے, تم کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے ہو. ہم نے سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں پیدا کی, یہ نبی بتائے گا ان میں سے کون سی مچھلی تم کھا سکتے ہو. ہم نے جنگل میں جانور پیدا کیے, یہ نبی بتائیں گے کہ تم ان جانوروں میں سے کس جانور کو استعمال کر سکتے ہو, کھا سکتے ہو, کس کی سواری تمہارے لیے بہتر ہے. بتایا. آج ہم لوگ اسی کی سواری کر رہے ہیں. یہ گھاس پھوس جو زمین میں پیدا ہے ان میں سے کتنے فوائد ہیں, یہ ہمارا نبی بتائے گا. اس کو ہم نے تمہارے لیے پہلے معین کیا ہے, پہلے تمہارے لیے بھیجا ہے تاکہ تم اسباب تلاش کرنے کے لیے پریشان نہ ہو. میں نے اسباب بھیجا ہے. صلوات پڑھے محمد. جب تک ہم وہ اسباب فراہم نہیں کریں گے اس چیز کو ہم کیسے بنائیں گے. ضروری ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بنانے کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہے. اللہ نے چاہا کہ تمہیں صراط مستقیم پہ رکھے, اسباب فراہم کیے, نبی بھیجے, کتاب بھیجی. نبی نہیں کہ وہ آج ہمیں عہدہ مل گیا نبی بن گیا گھر میں سو رہے ہیں. نبی سوتا ہی نہیں ہے تمہارے لیے. لیلا و نہارا, دن رات امت کے لیے, قوم کے لیے, مخلوق کے لیے جاگتا رہتا ہے, محنت کرتا ہے. سورہ نوح آپ پڑھیے. خدایا میں ان کو دن اور رات بتاتا رہتا ہوں. تو ہمارے لیے پھر کیا ہے, ہم اپنی نسل کی طہارت کے لیے, اپنے نفس کی طہارت کے لیے, اپنے خانوادے کی طہارت کے لیے, اپنے قبیلے کی طہارت کے لیے, اپنی سوسائٹی کی طہارت کے لیے لیل و نہارا, دن رات کوشش کرنا ہے. ہمیں تھکنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا ہے ارے ہماری اب تو یہ لوگ تو سدھرنے والے نہیں. یہ سبق تو ہم شیطان سے سیکھ سکتے ہیں. ہم 1000 مرتبہ اس کو ٹھکراتے ہیں کہ تیری بات نہیں مانیں گے, لیکن وہ بہکانے میں پیچھے نہیں چھوڑتا. ہم ایک چونٹی سے, جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے, چونٹی سے سبق سیکھ سکتے ہیں. تو اپنا رزق لے جانے میں کوتاہی نہیں کرتی ہے, اور برسات سے پہلے اپنے رزق کو اپنے گھر میں جمع کر لیتی. بہت سارے درس ہیں ہمارے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ کے اسباب تلاش کرو. تم جاؤ, اسباب میں نے پیدا کر دی ہیں, تمہارے لیے اسباب رکھے ہیں, اسباب فراہم ہیں. اگر ہم کو ایک سفر کرنا ہے, چھوٹا سا سفر, اپنے یہاں سے اپنے گاؤں تک جانا ہے, وطن تک جانا ہے, تو اس کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں. راستے کے لیے یہ ہونا چاہیے, وہاں پہنچنے کے بعد یہ ہونا چاہیے, وہاں گھر اتنے دنوں سے بند ہے تو ہم پہلے سے انتظام کر کے جائیں, وہاں سے یہاں سے یہ سامان لے کے جائیں جو ہم سے ملنے آئے, کہ ان کو یہ چیزیں دیں. سارے اسباب فراہم کرتے ہیں. دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب فراہم کرتے ہیں. بچے کو ڈاکٹر بنانا, اس کے لیے اسباب فراہم یہ کرتے ہیں. اس کے لیے بہترین ٹیچر ہونا چاہیے, بہترین اسکول ہونا چاہیے, بہترین ماحول ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈاکٹر بن جائے. انجینئر بنانے کے لیے اس سے اور زیادہ کوشش کرنا ہے. آپ کو سائنسداں بنانے کے لیے اور زیادہ کوششیں کرتے رہے. اسباب فراہم. ڈاکٹر بنانا ہے, کتابیں نہیں ہیں, بن جائے. آپ کتابیں مہیا کریں. ڈاکٹر بنانا ہے, ابھی تک اسکول نہیں بھیجا ہے, نہیں بن جائے, نہیں بنے. کیسے بن سکتا ہے؟ دھوپ سے بچنے کے لیے اسباب فراہم کرنا ہے. اچھے آپ کو جوتا چپل پہننا پڑے گا تاکہ دھوپ کی تپش جو زمین پر ہے وہ ہمارے پیروں میں ہے. کانٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو شوز یا چپل یا جوتے پہننا پڑیں گے. اس لباس کو ڈھکنے کے لیے اسباب ہیں یہ سب. جب یہ ساری چیزیں اسباب کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں تو مومن بھی اسباب کے بغیر نہیں ہے. طہارت نفس بھی اسباب کے بغیر نہیں ہو. جس طرح ہمارے شکم کو بھرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, اس غذا کو تیار کرنے کے لیے بہت سارے اسباب, بہت سارے مسالے اور کیا کیا لگتا ہے, تو ہم کھاتے ہیں, ہمارا شکم سیر ہو جاتا ہے. روح کی غذا کے لیے, روح کی طہارت کے لیے بھی چاہیے.
نفس کی رہنمائی کے لیے اسباب چاہیے. جس طرح یہ جسم لاغر ہو جاتا ہے بغیر غذا اور پانی کے، اسی طرح روح بھی لاغر ہو جاتی ہے بلا عمل اور بلا ایمان کے. لہذا جس طرح ہم اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کوششیں کیا کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، بہترین انداز میں چلتے ہیں، بہترین گھر بناتے ہیں، بہترین حجام کے پاس بھی جاتے ہیں، والا حجام اچھے بال نہیں کاٹتا ہے. یہ سارے آپ کے جسم کے نمائش کے لیے، روح کے لیے بھی کچھ چاہیے، اس کے لیے بھی اسباب چاہیے. ہم نے بڑے بڑے LED اور بڑے بڑے ٹی وی اور بڑے بڑے موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے، ہم نے گمراہی کے اسباب تو دے دیے، لیکن متقی بننے کا اسباب کہاں سے آئیں گے؟ تزکیہ نفس کے اسباب کہاں سے فراہم ہوں گے؟ اگر یہ کہا جائے وہ خود پڑھ لے گا، خود کر لے گا، دنیا کے سارے کام پھر خود کر سکتا ہے، تو کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ اسکول، کالج، پیسہ، ڈریس، یونیفارم، تمام جھنجھٹ. جس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہے. وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب ہیں نماز، روزہ، بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا، طہارت، پاکیزہ غذا، پاکیزہ مقام، پاکیزہ گھر، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ انوائرمنٹ، یہ اسے تزکیہ نفس کی طرف لے جاتے ہیں. نفس کو بدلنے کے لیے، کس چیز سے بدلنے کے لیے؟ اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اگر غریب ہے تو اسے غربت کو دور کرنے کے لیے محنت اور مزدوری اور پڑھائی لکھائی پیسہ جمع کرنا ہے تاکہ وہ غربت کو دور کر سکے. اگر وہ امیر ہے تو امیر تر ہونے کے لیے اسے محنت کی ضرورت ہوتی تاکہ وہ امیر تر رہے یا امیری باقی رہے. اسی طرح ہمیں ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے. وہ ماحول کہاں ملے گا؟ کون بنائے گا؟ اور کب سے بنانا ہے؟ ہم آج پریشان ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہ ہماری نہیں سنتے. جوان ہو کے وہ کس کی سنیں گے؟ بڑے ہو کے وہ کس کی سنیں گے؟ آج جو ہماری گرفت میں ہیں، ضرورت مند ہیں، نیاز مند ہیں، آپ کی انگلی پکڑنے کے محتاج ہیں، لیکن کل یہ نیاز مند نہیں رہیں گے، یہ خود چلیں گے، انگلی پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آج ہم ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں، آج ہم ان کو نہیں سکھا پا رہے ہیں، آج ہم بتا نہیں پا رہے ہیں، تو کل ہم کس کو بتائیں؟ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہوگی، اور اس کوشش میں شرط ہے ایمان کی، اور ایمان کے بعد اس کے عمل کی شرط ہے. اگر ایمان بلا عمل ہے تو پھر وہ ایمان نہیں رہتا، اور عمل بلا ایمان ہے وہ عمل باقی نہیں. مثلا نے کہا آیا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی، اس نے نہ وضو کیا نہ طہارت کی، نماز پڑھ لی، کیا نماز ہو گئی؟ ایک آدمی نے وضو کیا، نماز نہیں پڑھی، اسے نماز پڑھنے آئے نہیں تو وہ سوچا چلو ایکسرسائز کر لیں تھوڑی سی ہو جائے، یہی طریقہ کیا ہو جائے گا؟ شرط سب سے پہلی شرط نماز قبول ہونے کے لیے ہے کہ وہ جو وضو یا تیمم کر کے آیا ہے، جو غسل کر کے آیا ہے، وہ صحیح ہو. اور اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس سے کر رہا ہے وہ چیز پاکیزہ ہو.
اگر مٹی پہ تیمم کرے تو مٹی پاکیزہ ہو، پانی سے وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے تو پانی پاکیزہ ہو۔ اس سے پہلے کی شرط یہ ہے کہ جس جگہ کھڑا ہو کے وہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو، تب جا کے نماز کے بعد قریب پہنچے، تب جا کے نماز کی قبول ہونے یا نہیں ہونے کی بات آئے گی۔ ہم تو مقدمے سے بھی پیچھے ہیں، لہذا ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نسل کی طہارت کے لیے، اپنے خانوادے کی طہارت کے لیے پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، پابند بنائیں۔ نفس پابند ہونے کا عادی ہوتا ہے، چاہے وہ شیطان کے احکام کا پابند بن جائے یا نظام الہی کا احکام کے پابند بن جائے، اسے پابند ہونا ہے۔ لہذا ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے اس بارے میں، ہم اپنے بچوں کو قرآن تک لے کے جائیں۔ گھر میں ٹھیک ہے موبائل میں قرآن ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کتاب لے کے پڑھیے، تاکہ وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ابا موبائل رکھو، ابا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، موبائل سے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن بچہ نہیں جان رہا ہے کہ آپ اس میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب کتاب لے کے بیٹھیں گے تو بچے کو ایسا لگے گا نہیں ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ اسباب ہیں۔ نماز فجر کے لیے ہمیں خود اٹھنا چاہیے اور اپنے گھر میں سب کو اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ماحول بنے، اسباب فراہم ہوں۔ جھوٹ نہ اکیلے میں بولنا چاہیے، بچوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، تاکہ ان کے لیے اسباب فراہم ہوں۔ جب ہم ان کے ذہن کو، ان کی نظروں کو، ان کے خیالات کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کوشش میں خدا مدد کرتا ہے، خدا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کر سکے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور بہت نہیں لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ یا رسول اللہ میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو جنت میں بیٹھے ہیں تختوں پر اور ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو رہی ہے، جنت میں خوشحال ہے، اور دوسری طرف مجھے جہنم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، میں خوف زدہ ہوں اور میں بھی انہی لائن میں کھڑا ہوں، میرا بھی حساب ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف پیدا ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، آیا اہل جہنم میں سو جاؤں گے کہ اہل جنت میں سے؟ پیغمبر نے اس سے کہا خدا تم کو اپنے اس عمل پر باقی ہو اور تم کوشش کرو کہ اسی عمل پر باقی ہو، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے پاس ایمان کے لیے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مالک اشتر، ان سب کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی خراب نہیں ہوتی۔ جناب ابو ذر کے لیے ملتے ہیں، ان کی کچھ بکریاں تھی اپنے چرایا کرتے تھے، اسی سے گھر چلتا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا، کوئی شیر آئے گا ہماری بکریوں کا نشانہ بنائے گا، اپنی نماز شروع کر دی۔ ایک بھیڑیا آیا، بکری کو پکڑا، دوسرا شیر آیا، اس نے بھیڑیے سے بکری کو چھڑا دیا، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنی نماز میں مشغول ہے۔ نماز ختم ہوئی، اس شیر بحکم خدا گویا ہوا ابو ذر جاؤ پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور جاؤ زیارت کر کے آئے۔ جناب ابو ذر آئے، پیغمبر کو سلام کیا، اس کا میسج دیا، پیغام پہنچایا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا یہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہے، اس لیے اللہ نے تمہاری بکریوں کی حفاظت کے لیے
معین کر دیا اسے. وہ شیر جو بکریوں کو کھاتا ہے، شکار بناتا ہے، اس کے لیے جائز بھی ہے، لیکن ایمان کی پختگی اگر ہے تو خدا اسی شکاری کو محافظ بنا دے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کام تھا، ہماری نماز اس لیے چھوٹ گئی کیونکہ ہم تھک گئے تھے، ہم نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ ہم سفر میں تھے. ہر چیز کے مسائل موجود ہیں، وسائل موجود ہیں. ہم جمعے میں اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب اس طرح کے خیالات ہمارے دل میں آئے تو ہم سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اور جب ہم اپنے ایمان کی بلندی پر جائیں گے، ادھر قدم آگے بڑھائیں گے، تو یہ دنیا خود بخود مضبوط ہوتی چلی جائے گی. ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، دنیا ہی اتنی ہی تمہاری نظروں میں چھوٹی اور حقیر ہوتی چلی جائے. بہلول کا ایمان مضبوط تھا، اس لیے زمین پہ کہا یہ جنت ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جنت ہے. بہلول کے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، بہلول کی زبان کی وجہ سے نہیں ہوا، بہلول کے ایمان کی وجہ سے بات ثابت ہوئی. لہذا ہم اس بات کو کوشش کریں کہ ہم اپنی نسل کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ یہ سب خدا کے راستے پر کھڑے ہوں. مومن بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے ایک اچھا انسان بنایا جائے، اس کے لیے ایک ماحول سازی کی جائے. اچھا انسان بنانے کے لیے جب اچھا انسان بن جائے گا تو مومن بننا اس کے لیے کوئی دشواری نہیں، متقی باقی رہنا اسے کوئی دشواری نہیں، قاری قرآن بنانا کوئی دشواری نہیں، حافظ قرآن بنانا کوئی دشواری نہیں. لیکن جب وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے، ابا کو بھی گھور کے دیکھتا ہے، ماں کو 4 باتیں سناتا ہے، بزرگوں کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا ہے، اسے مومن کیسے بنایا جا سکتا؟ ایک نوجوان جس نے اپنی عادت گٹکا کھانے اور سگریٹ پینے کی ڈال لی ہے، وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھڑا سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے پر کیسے گامزن ہو سکتا؟ اگر اسے عادت ڈالنی ہے، نماز شب کی عادت ڈال لے، نماز فجر کی عادت ڈال لے، خیرات کرنے کی عادت ڈال لے. عادتیں بہت ساری جو پڑھ جائیں تو بہت اچھی ہیں. قابو پانے، نفس پر قابو پانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. قرآن کو صرف ہوا دینے کے لیے نہیں، قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کو ہدایت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے، جب قرآن کو سننے میں اتنا فائدہ ہے، قرآن کی ہوا دینے میں اتنا فائدہ ہے، قرآن کے نیچے سے نکل جانے میں اتنا فائدہ ہے، تو پھر قرآن کو پڑھنے میں کتنا فائدہ ہوگا؟ ہم اس بارے میں توجہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے نیچے سے مسافر کو نکال دیا جائے، کیوں نکالا؟ تاکہ تباہ حفاظت رہے. یہ بیماری سے ہوا دے دو، کیوں؟ جلدی شفا پا جائے. تلاوت سنو، گھر میں برکت ہو جائے. اسے پڑھو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. اسے پڑھو تاکہ تم سفر میں گمراہ نہ ہونے پاؤ. اسے پڑھو تاکہ جب تم مریض ہو کر مر جاؤ تو صاحب ایمان مرو. اس ہدایت کی کتاب کو ہم نے صرف برکت اور ثواب کے لیے کنارے رکھ دیا. اونچی جگہ رکھ دو تاکہ کوئی اٹھائے نہ، ایسی جگہ رکھو کہ آسانی سے اٹھاؤ اور رکھ دو. ایسی جگہ رکھو کہ جہاں ایسے تمہیں چھوٹے بچے جو قرآن پڑھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اٹھا اور اپنے ہاتھ سے رکھ دیں. ہم نے اتنی جگہ اونچی رکھ دیا کہ اگر بچہ پڑھنا بھی چاہے تو 4 آدمی کی ضرورت ہے، وہ اٹھا دیں، اسٹول لاؤ، سیڑھی لاؤ. ہم نے دور کر دیا ہے. لہذا ہم اس بات پر کوشش کریں، اس نفس کی تزکیے کے لیے، نفس کی طہارت کے لیے ہمیں انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے. وہ اسباب کیا ہیں؟ تعلیمات انبیاء، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن.
نظام الہی کی پابندی. لہذا اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہر نسل آگے طاہر، پاکیزہ، حافظ قرآن. ہم کتنا رسول دیکھتے ہیں فلاں ملک میں چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اتنی لڑکیاں حافظ قرآن ہیں. ہماری بچیوں کو کس نے حافظ قرآن بننے سے روکا ہے؟ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بننے سے کس نے روکا؟ ہم نے وہ اسباب فراہم نہیں کیے، ہم نے ان کو وہ موقع ہی نہیں دیا کہ ہم فخر کر سکیں کہ ہماری نسل میں حافظ قرآن ہے. ہم نے اپنے بچوں کو موقع نہیں دیا، ہم نے وہ اسباب فراہم نہیں کیے کہ تاکہ یہ طاہر اور پاکیزہ رہیں. ہم ان کی تربیت آل محمد کے اعتبار سے، ان کی تربیت قرآن کے اعتبار سے، تعلیمات انبیاء کے اعتبار سے کریں. اور یہ کوشش کرنا ہوگی، خود بخود نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسین علیہم السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین جعفر بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعه فیہا طویلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست جو دن بدن گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی رہتی ہے اور نیک اور پاکیزہ لوگوں کو شکار بناتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی شکاری ایسے ہی کو تلاش کرتا ہے جو اس سے کمزور ہوتا ہے. آج کی سیاست کمزوروں کو تلاش کرتی ہے تاکہ ان کی سیاست مضبوط ہو. اگر ہم انٹرنیشنل طور پہ دیکھیں تو ظالم یہودی اور ظالم عیسائی سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں وہ اسلام کی دشمنی میں کر رہے ہیں. چاہے وہ ایران میں حجاب کا معاملہ ہو، ہندوستان میں نہ جانے جہاد کی کتنی قسمیں یہاں کی میڈیا نے بنا دی ہے. جو سیم مذہب کے لوگ ہیں کیا وہ کرائم نہیں کرتے؟ ان کو کوئی دکھاتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان سے کچھ کرائم ہوتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، نام رکھ لیتا ہے مسلمان، نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اس کو دن بھر ہمارے ہندوستان کی میڈیا یہی دکھاتی رہتی ہے، ایک مسلمان نے ایسا کیا، ایک مسلمان نے ایسا کیا، ایک مسلمان نے ایسا کیا. یہ نئی بات نہیں ہے. چونکہ اسلام کا قانون، اسلام کا قاعدہ، نظام الہی اتنا پختہ ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے مذاہب جو بنے ہیں ان کے قاعدے قانون جن لوگوں نے بنایا انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی پیش کی ہے. اسلام میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، نظام الہی ہے. آئیڈیالوجی تبدیل ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، دنوں کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، ملک کے ساتھ ساتھ، جگہ کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجی بدلتی جاتی ہے. لیکن یہ اسلام کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اسلام نظام الہی ہے اور اس نظام کو پہنچانے کے لیے اس نے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں. لیکن دنیا کی سیاست اس بات پر منحصر ہے کہ ہمیں دنیا حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنے لوگوں کو مارنا پڑے. آپ دیکھیں ایران میں مقدس مقام پر بم بلاسٹ ہوا، میڈیا نے نہیں دکھایا. بم بلاسٹ کرنے والوں کو جب پھانسی دی تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ارے اس آدمی کو پھانسی دے دی، اسے پھانسی دے دی گئی، اسے پھانسی دے دی. کیا عرب میں پھانسی نہیں ہوتی؟ سعودی عرب میں پھانسی نہیں ہوتی؟ کوئی میڈیا کو چلاتے دیکھیں آپ اپنا دین چھوڑ دیں، نظام الہی کو چھوڑ دیں، کوئی نہیں چلائے گا. وہ خود ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیں، قتل کر دیں، اسے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا ہے. پورا افغانستان اجاڑ دیا اور اس کے بعد پھر رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انٹرنیشنل رپورٹنگ کے اوپر کہ افغانستان کے حوالے سے لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے مسجدوں سے اعلان کرتے بھائی میں اپنی لڑکی بیچ رہا ہوں، 4 سال کی، 5 سال کی. ان سے سوال یہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہا مرنے سے تو بہتر ہے کہیں چلی جائے، زندہ رہے شاید. نامالک بچیوں کی بوڑھے لوگوں سے شادیاں کیے دے رہے ہیں. میری اپنی خود کی ذاتی رپورٹ نہیں ہے، وہ رپورٹیں میں جن کا نام لینا نہیں پسند کرتا ہوں انٹرنیشنل پیمانے پر ہیں. وہ رپورٹنگ کرنے گئے وہاں. ایک روٹی کے بدلے میں ایک گولی کا پتا ملتا ہے جس میں 5 یا 10 گولیاں ہوتی ہیں. وہ لوگ روٹی نہیں لاتے، وہ گولی لاتے ہیں، ٹیبلٹ لاتے ہیں تاکہ بچے کو کھلا دیں، اسے بھوک نہ لگے. افغانستان کا یہ حال ہے. لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، بنا شوہر کے، بنا بھائی کے، بنا باپ کے باہر نہیں جا سکتی. کوئی میڈیا چلاتا دکھا؟ کیونکہ وہ خود ان کے اپنے آدمی ہیں. وہ ظالم کے ساتھ ظالم کھڑے ہیں.
لیکن جہاں دین کی بات آپ کریں گے، جہاں نظام الہی کی بات کریں گے، جہاں مرجعیت کی بات کریں گے، نظام قرآن کی بات کریں گے، وہاں سب شیطان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام بھی خراب کرنے میں لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لہذا جب دشمن ایک ساتھ ہو جائے تو مومنین کو بھی چاہیے، اچھے انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہماری کوشش ہی ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، سیاست کو سمجھنا ضروری ہے۔ آل محمد کے ساتھ دشمنی میں سب سے پہلا جملہ یہی تھا، آپ کو حکومت سے کیا لینا دینا، یہ دشمنی آل محمد میں تھا۔ وہی آج کہا جاتا ہے متقین کو، مومنین کو، علماء کو سیاست سے کیا لینا دینا۔ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، دشمنان اسلام نے امام علی علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی، امام حسن علیہ السلام کا، آپ تو بہت مومن آدمی ہیں، آپ تو داماد پیغمبر ہیں، آپ تو حسن حسین کے والد ہیں، آپ کو حکومت سے کیا لینا دینا، یہ ہمیں چلانے دیں۔ آج متقین کے لیے، مومنین کے لیے، علماء کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، ارے مولانا کو سیاست سے کیا لینا دینا۔ اگر یہ سیاست امام علی علیہ السلام کے ساتھ چلی ہوتی تو اسلام کا رنگ و روپ کچھ اور ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام کی سیاست سے اسلام چلا ہوتا تو اس کا رنگ و روپ کچھ اور ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کی سیاست کے اعتبار سے چلا ہوتا یہ دین، اس کا رنگ و روپ کچھ اور ہوتا۔ اور جہاں تک چلا ہے، دشمن آج بھی یزیدی لباس پہن کے آتا ہے، نام حسین اسے برہنہ کر دیتا، اس کے چہرے سے نقاب اٹھا دیتا کہ تو یزیدی ہے۔ لہذا ہم ان چیزوں سے، میں ہمیشہ اس بات کو کہہ رہا ہوں، ان چیزوں سے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، بھوکے رہیں، گروی رکھتے سامان، سونا نہ بنائیں، لیکن بچوں کے لیے تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کریں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی۔ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں اگر دنیاوی تعلیم ہے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن کی تعلیم، اہل بیت کی تعلیم، انبیاء کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اس سے مقابلہ کا واحد راستہ علم ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا، جو چاہو ہم سے پوچھ لو، اتنا علم ہمارے پاس ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ولی دروازہ ہے، تم اس دروازے پہ جانے والے کیوں علم کے بھوکے رہ گئے؟ اس شہر میں رہنے والے علم کے بھوکے کیوں ہیں؟ آج ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں علم کے۔ دشمن جیسا چاہتا ہے ویسا لباس پہنانا پڑتا ہے ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اس بارے میں بیدار نہیں ہیں۔ پیغمبر بیدار کر کے گئے، دیکھو مجھ تک، میں علم کا شہر ہوں، میرے اندر جب آؤ گے تو صاحب علم ہو جاؤ گے۔ ستاروں کا علم تمہارے پاس ہوگا، زمین کا علم تمہارے پاس ہوگا، سیاروں کا علم تمہارے پاس ہوگا، دنیا کا علم تمہارے پاس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں جہاں مدینۃ العلم۔ ہم کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے زمانے میں امام کا ظہور ہو جائے تو ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں امام کے ساتھ جانے میں انکار نہ کریں، اور اگر ہمارے بعد ظہور ہو تو سب سے پہلے ہماری نسل وہاں امام کے پاس پہنچے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، محبان اہل بیت جہاں جہاں ہیں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما۔ جو بچے بچیاں دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کریں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہم کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تم نے روزیاں عطا کی ان کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما۔ عزاداران امام حسین، علماء کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔